الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ مشرکین اور کفار مسلمانوں کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ دین دشمن ہوں، ان کا جس بھی فکر اور نظریے کے ساتھ تعلق ہو، وہ سارے اللہ کے نور کو اپنے منہوں کے ساتھ بجھانا چاہتے ہیں، یعنی عقائد اسلامیہ کو، عقیدہ توحید کو جھوٹا کہہ کر لوگوں کے دلوں سے اس کی وقعت ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اللہ تبارک و تعالی نے بھی انکار کر دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے عقائد جو ہیں، جو اس نے اپنے بندوں کو عطا فرمائے ہیں، جو ایمان کے لیے ضروری ہیں، ان کو پورا کیے بغیر رہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کافروں کو برا ہی لگے، کافروں کو برا لگتا رہے، لگتا ہے تو لگتا رہے، اگر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے جو اہل ایمان کو عقائد دینے ہیں، اس نے اپنی ذات کے متعلق، اپنے انبیاء کے متعلق، ملائکہ کے متعلق، وہ سارے کے سارے رب تبارک و تعالی عطا فرمائے گا جی، اور ان کو مدلل فرما دے گا۔ کسی قسم کا کوئی بھی بندہ اعتراض کرے گا تو وہ اپنی منہ کی کھائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ خلاق کائنات کا دیا ہوا منہج ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو عطا فرمایا، یعنی یہ قرآن کا منہج ہے کہ بات کرنی ہے، کس کی کرنی ہے؟ پہلے عقیدے کی۔ کس کی بات کرنی ہے؟ عقیدے کی بات کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح کا مضمون جو ہے نا، وہ پورے قرآن میں کہیں اور بیان نہیں ہوا۔ یہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا جی، ہیں اللہ تعالیٰ یہ کیے بغیر نہیں رہے گا، ہیں چاہے کافروں کو برا لگے۔ کیسا انداز ہے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، تو یہ ذہن میں رہے۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر۔ لوگ جو ہیں وہ جیسے تحویل قبلہ ہوا، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے تو لوگوں نے شورش کھڑی کر دی، مسائل کھڑے کر دیے، ادھر باتیں کر رہے ہیں، ادھر باتیں کر رہے ہیں، دیکھو جی کل تک ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب انہوں نے ادھر منہ کر لیا، یہ کیا طریقہ ہوا بھائی؟ ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تم جو یہ باتیں لیے بیٹھے ہو نا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، میں یہ کوئی نیکی ہے ہی نہیں کہ منہ تم نے مشرق کو کرنا یا مغرب کو کرنا ہے۔ یہ تو ایک چھوٹا مسئلہ ہے، اتنا بڑا مسئلہ نہیں جتنا تم اٹھا رہے ہو۔ بڑی بات جو ہے وہ تو یہ ہے ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، نیکی تو یہ ہے کہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا جائے۔ ہیں وہ کس بات میں الجھ رہے تھے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو موڑ کر کے ایمان کی طرف متوجہ کیا۔ میں ادھر آؤ، ایمان کی بات کرو، عقیدے کی بات کرو، کس طرف جا رہے ہو تم؟ میں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، میں مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنا یہ تو نیکی ہے ہی نہیں۔ اندازہ لگیں کتنی بڑی بات ہے۔ میں تمہارے پاس ایمان نہیں ہے، تم یہ باتیں کر رہے ہو، منہ ادھر کر رہے ہیں، ادھر کرنا ہے، ادھر کرنا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ میں یہ تو باتیں وہ کریں جن کے پاس ایمان کی دولت ہے، ان کو فکر مند ہونا چاہیے، تمہیں فکر کرنی چاہیے ایمان کی۔ تمہارے پاس ایمان ہی نہیں ہے اور تمہیں فکر کوئی اور لگی ہوئی ہے۔ دوسرے مقام پہ دیکھیں، مشرکین کا یہ طریقہ تھا، جب حج کے لیے جاتے تھے نا، واپس آتے تھے یا واپس جا رہے ہیں، راستے میں کوئی کام یاد آ گیا تو واپس آ گئے، تو دروازے کے اندر سے واپس نہیں آتے تھے۔ گھر میں آپ پڑھ چکے ہیں، دروازے سے واپس نہیں آتے تھے بلکہ پچھواڑے سے واپس آتے تھے۔ دیوار سے اوپر سے پھلانگ سکے تو پھلانگ گئے، پھلانگ کے آ گئے، یا پھر دیوار میں سوراخ کر کے اندر آ جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی یہی فرمایا کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے، لیس البر ان تأتوا البیوت، یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم جناب گھر میں اپنے داخل ہو وہ تو ان کے پیچھے سے آؤ۔ نیکی کیا ہے؟ میں کہ آمن باللہ والیوم الآخر، نیکی تو یہ ہے کہ ایمان لایا جائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ہیں جی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تیسرا مقام دیکھیں، یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو
اس بات سے ہٹا کر میں یہ فضول رسم ہے، اس میں سر نہ پھنساؤ، اسے چھوڑو، ایمان کی طرف متوجہ ہو، عقیدے کی طرف متوجہ ہو، عقیدے کی بات کرو، ایمان کی بات کرو۔ تیسرا مقام رب تبارک و تعالی نے فرمایا، جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایمان ظاہر کرنے سے پہلے کہا، میں اگر تم نے کیا کیا، ایمان لائے اور جہاد کیا ہے، ہمیں بھی تو دیکھو، ہم نے حاجیوں کو پانی پلایا ہے، کعبے کی مرمت کی ہے، کعبے کی خدمت کی ہے، ہم تو کعبے کے خادم ہیں، ہمارا کام بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ رب تبارک و تعالی نے وہاں بھی قرآن نازل کر دیا، میں کہا جعلتم سقایۃ الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، اور میں تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور کعبے کی خدمت کرنا، وہ اس کو ایمان کے برابر کر دیا ہے؟ ایمان باللہ کہاں، جہاد فی سبیل اللہ کہاں، اور حاجیوں کو پانی پلانا، کعبے کی خدمت کرنا یہ کہاں؟ سب کو یہ کر دیا تم نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان تینوں آیات کے مضامین کو سامنے رکھیں، تینوں جگہوں پر رب تبارک و تعالی نے کیا فرمایا، میں کہ جہاں مسئلہ ایمان کا ہو بات ایمان کی جائے، جہاں مسئلہ عقیدے کا ہو عقیدے کی بات کی جائے، ہیں جی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہم نے کیا کیا ہے، آج بہت بڑی تعداد جو لبرل ہو رہی ہے، بہت بڑی تعداد جو سیکولر ہو رہی ہے، بہت بڑی تعداد جو ملحد ہو رہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس وقت تعداد رب کے وجود کے منکروں کی تعداد 10 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے صرف پاکستان میں، اور آنے والے دور میں وہ اپنی جماعت جو ہے نا کچھ ہی وقت میں اپنی جماعت باقاعدہ رجسٹر کروا رہے ہیں۔ آپ ان کے خیالات پڑھیں اسلام کے بارے میں، عقیدے کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، آپ حیران رہ جائیں، کانوں کو ہاتھ لگائیں کہ یہ ان کی سازشیں کہاں سے کہاں جا پہنچی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوئی ہے؟ وجہ یہ ہوئی ہے ہم نے عقیدے پر زور ہی نہیں دیا، ہم جو چیز بیان کیے جا رہے ہیں نا لوگوں میں وہ عقیدہ ہے ہی نہیں، جس چیز کو عقیدے کے نام پہ ہم زور دے رہے ہیں یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے، وہ عقیدہ نہیں ہے۔ عقیدہ توحید پہ ہمارا کام کتنا ہے، عقیدہ توحید پہ ہمارا کلام کتنا ہے، ہمارے جمعے کتنے پڑھائے جاتے ہیں مساجد میں، عوام جو ہے وہ پورا ہفتہ غائب رہتی ہے، جمعے والے دن مسجد میں آتی ہے، اور جمعے والے دن مولوی صاحب جو ہیں ادھر ادھر کی باتیں سنا کے قوم کو راضی کر کے روانہ کر دیتے ہیں۔ تو عقیدے پہ کتنی گفتگو ہوئی ہے، عقیدہ ختم نبوت پہ کتنی گفتگو ہوتی ہے ہماری مساجد میں، اسلام کی حقانیت پہ کتنی گفتگو ہوتی ہے ہمارے ہاں، اسلام کے نفاذ کے لیے سوچ و فکر بیدار کرنے کے لیے ہمارے ہاں کتنی گفتگو ہوتی ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ ہیں جی، آپ مساجد میں چلے جائیں، ابھی جا کر کے آپ دیکھیں مساجد میں کیسے جمعے پڑھائے جا رہے ہیں، یہ رجب شریف کا مہینہ نا جی، سارے مولوی معراج بیان کر رہے ہیں، اور اس وقت معراج کہاں سے جی؟ مسجد اقصیٰ سے، اور مسجد اقصیٰ پہ یہودی گولے باری کر رہے ہیں، اور یہ مولوی صاحب کوئی اور ہی قصہ سنا رہے ہیں لوگوں کو، ہیں؟ ہم نے پوری قوم کو کسی اور طرف لگا رکھا ہے۔ کیا خیال ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب خندق کے موقع پر پورے کافر جو ہیں جزیرہ عرب کے سارے اکٹھے ہو کے حملہ آور ہوتے ہیں، ان میں یہودی بھی شامل ہیں، سارے باقی شامل ہیں، چھوٹے بڑے قبیلے سارے حملہ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، کیا خیال ہے وہاں پہ میرے آقا علیہ السلام نے خندق کی تیاری کا کہا تھا، خندق کی تیاری کے لیے حضور نے خطبہ دیا تھا، یا پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ مسجد اقصیٰ کے فضائل سنائے تھے؟ خندق کی تیاری کا فرمایا نا، بدر جانے لگے تو بدر پہ دشمن آ رہا ہے سامنے، حضور نے کس بات پہ خطبہ دیا ہے جی؟ اسی بات پہ خطبہ دیا میرے آقا علیہ السلام نے، اسی کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے خطبہ دیا ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان کی رائے لی ہے حضور نے، ہے جی؟ تبوک کا مسئلہ ہوا، تبوک میں جناب وہ دشمن جو ہے وہ حملہ کرنے کے لیے تیاری پکڑ رہا ہے ہرقل، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ خطبہ جو دیا تھا وہ کس چیز کا خطبہ دیا تھا بتائیں؟ جہاد کا خطبہ دیا تھا حضور نے۔ سخت گرمی ہے، کھجوریں پکی ہوئی ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان کو کھجوریں چھوڑنے پر، گرمی میں سفر کرنے پر حضور علیہ السلام نے ایسا خطبہ دیا کہ 30,000 بندے کھڑے ہو کر روانہ ہو گئے، حضور کے ساتھ روانہ ہو گئے، 30,000 بندے حضور کے ساتھ روانہ ہوئے تھے، اور وہ بھی وہ لوگ جن کے پاس سواری نہیں ہے، چلنے کو کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، وہ بیچارے روتے ہوئے واپس جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو روتے ہوئے جو جا رہے ہیں نا، اللہ تعالی نے ان کا روتے ہوئے جانا بھی اپنے قرآن میں بیان کر دیا ہے۔ جب وہ آیا آقا علیہ السلام کے پاس، حضور نے سب کو دے دیا، گھوڑے دے دیے، اونٹ دے دیے، سواریاں دے دی، سب کچھ دے دیا، اور کچھ توڑے تھے کھجوروں کے، راستے میں حضور جا رہے ہیں، آقا علیہ السلام ٹکرانے کس سے جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، ان سے ٹکرانے جا رہے ہیں جو بڑی پاور ہے، بڑی طاقت ہے، اس سے ٹکرانے جا رہے ہیں، اور ان کے پاس کھانے کو کیا ہے؟ چند توڑے بوریاں کھجوروں کی۔ میرے آقا علیہ السلام نے، میں غلاموں یہ کھجوریں کھا لینا، کھانے کے بعد جو ہے ان گٹھلیوں کو نہ پھینکنا،
گٹھلیوں کو نہ پھینکنا، دوبارہ بھوک لگے گی یہی گٹھلیاں چوسنی ہے تم نے. بتائیں ٹکرانے کس سے جا رہے ہیں؟ ان سے ٹکرانے جا رہے ہیں. کھانے کو کچھ نہیں ہے، ٹکرانے جا رہے ہیں. آج ہم کھانے کا ہی جمع کرنے کی فکر میں ٹکرانے کی بات نہیں کرتے ہیں. جہاں دیکھتے تصادم ہے وہاں سے 10 کلومیٹر پہلے ہی ہم یو ٹرن لے کے واپس ہو جاتے ہیں. یہ حال ہو چکا ہے ہمارا. اللہ اکبر. وہیں پہ راستے میں پانی بھی ختم ہو گیا صحابہ کرام علیہ رضوان کے پاس. حضور خیمہ میں تشریف فرمائیں. ایک غلام حضور کے آئے، عرض گزار ہو یا رسول اللہ اجازت عطا فرمائیں ہم اپنے اونٹوں کو ذبح کر لیں، ان کی اوجڑیوں کے اندر جو پانی ہے نا وہ نچوڑ کے ہم پی لیں، سخت پیاس لگی ہوئی ہے، پانی پینے کو ہے ہی نہیں. بتائیں بات کہاں تک پہنچی ہوگی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے جاؤ ذبح کر لو تم اپنے اونٹوں کو، نہر کر لو تم اونٹوں کو. وہ گئے جا کے تیاری کرنے لگے. ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا، یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اونٹوں کو نہر کرنے لگے ہیں، ان کے پیٹ چاک کر کے اوجڑیوں میں سے پانی نکالیں گے، وہ پانی پئیں گے. ہم تو پیاس سے ہمارے ہونٹ خشک ہو گئے، گلے ہمارے خشک ہو گئے، ہم سے بولا نہیں جا رہا، کیا کریں ہم؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہ یہ نہیں کرنا تم نے. سواری کرنی ہوگی پھر کیا کریں گے آپ لوگ؟ چلو پانی تو پی لیں گے آپ. اللہ اکبر کبیرہ. تو جہاد پہ کیسے پہنچیں گے؟ وہاں پہ بڑا کام تو ہمارا آگے ہے، جہاد کے لیے ہم نے آگے پہنچنا ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہم نے حضور سے اجازت لی ہے. حضرت میں ٹھہرو ادھر میں آ رہا ہوں ابھی. آقا علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر ہوں. یا رسول اللہ آپ نے ان کو اجازت عطا فرما دی ہے اونٹوں کو نہر کرنے کی، تو پھر سواری کیسے کریں گے ہم؟ میرے آقا علیہ السلام نے انہوں نے مجھ سے پوچھا، میں نے اجازت دے دی. مجھ سے بھی رہا نہیں گیا ان کی تکلیف دیکھ کے. میں نے بھی کہا ٹھیک ہے. عرض گزار ہو یا رسول اللہ رب اتنی مانتا ہے، دعا کر دیں رب بارش دے دے، اونٹوں کو ضرور نہر کرنا ہے ہم نے، رب کرم کر دے گا. میرے آقا علیہ السلام نے وہیں پہ ہاتھ اٹھا دیے. خالق اور مالک نے اسی وقت آنن فانن بارش عطا فرما دی. بارش آتی. تو یہ تو بھائی آج مسجد اقصی پہ حملہ ہو، ہیں جی غزہ کے اندر لاکھوں کی تعداد میں مسلمان بے گھر ہو چکے ہوں، ہیں جی، اور ہم آج جو ہے وہی جو پیدا ہوتے ہی ہم سنتے آ رہے ہیں، بڑے ہوئے سناتے آ رہے ہیں، وہی کچھ سنا رہے ہیں لوگوں. تو بھائی یہ رویہ ہمیں بدلنا ہوگا، امت کو بیدار ہونا ہوگا. امت بیدار کب ہوگی؟ جب آپ کا ممبر بیدار ہوگا، جب آپ کا ممبر جو ہے وہ چکنا ہوگا، امت کی طرف آنے والے فتنوں کو دیکھنے والا ہوگا، تبھی آپ کا کام بنے گا. وگرنہ یہی اسی طرح ہی رہیں گے ہم، وگرنہ یہی حال رہے گا ہمارے ساتھ. ہم یہی انتظار کرتے رہیں گے، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں گے، یار وہ مار کھا لے تو پھر ہماری باری آئے گی تو تب ہم مار کھائیں گے. یہ نہیں کہ پکڑ کے آگے بڑھ کے دشمن کا گلا دبوچ لیں، یہ ہمارے اندر نہیں ہے بات. ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے انتظار میں بیٹھے ہیں، یار وہ مار کھا لے تو پھر ہماری باری آئے. اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ دشمن کا پنجہ توڑ دیں، دشمن کو پکڑ لیں، اس کی آنکھیں نوچ لیں. یہ بات ہم میں نہیں رہی. آپ کیوں؟ یہ ممبر ہمارا نہیں بول رہا. ممبر بولے گا تو بات بنے گی. بھائی جب تک ممبر چپ ہے سمجھے عوام چپ ہے، عوام چپ ہے، مار کھانے کے لیے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہم انتظار میں، یار کب ہماری باری آئے. اور ہمیں اندر اندر سے افسوس بھی ہو رہا ہے، یار بڑی دیر ہو رہی ہے، ہم تک پہنچنے میں دشمن کا پنجہ نہیں پہنچ رہا، کیا وجہ ہے؟ رب تبارک و تعالی چھوٹی چھوٹی باتوں سے توجہ ہٹا کے عقیدہ کی طرف کیسے متوجہ کرتا ہے رب؟ ہیں اوے میں گھر کے پیچھے آنا، دیواریں پھلانگ کے آنا، سوراخ کر کے آنا، بھائی یہ کو نیکی ہے؟ نیکی تو ہماری یہ ہے کہ ایمان لایا جائے اللہ پر، عقیدے کی بات کرو. میں کہ کعبے کو پانی پلانا، کعبے کی تعمیر کرنا، حاجیوں کو پانی پلانا، یہ بھی کوئی کام ہے؟ میں کام تو یہ ہے اللہ کی ذات پر ایمان لایا جائے. ایمان لانے کے بعد یہ عمل تمہارا قابل قبول ہوگا، اس سے پہلے تمہارا یہ عمل رائے گاں ہے، کسی کام کا نہیں ہے تمہارا یہ عمل. اور تیسرا فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے، میں مشرق کی طرف منہ کرنا، مغرب کی طرف منہ کرنا، یہ بھی لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ کوئی نیکی نہیں ہے. نیکی کیا ہے؟ میں یہ ہے نیکی کہ بندہ ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. رب تعالیٰ کیسے عقیدے کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور ہم نے پوری سازش کے ساتھ یا پھر سستی کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، ہم نے عقیدے سے کیسے لوگوں کو موڑا ہے. وہ بڑا، ابھی پاک مدن شریف آپ چلے جائیں، ابھی جائیں جی، وہاں جا کے دیکھیں آپ کو چاروں طرف دکانوں پہ پاک بدن داخل ہوتے ہی ہر دکان پہ شکر نظر آئے گی، شکر نظر آئے گی، ہے جی، شکر کی بوریاں، توڑے، ٹپ، ہر چیز بھری ہوئی ہے وہاں پہ، شکر ہی شکر ہے. ہوتا یا نہیں ہوتا ایسا؟ ہم لوگوں کو کیا بتایا ہے کہ ہمارے بزرگ صرف شکر کے شوقین تھے اور کوئی کام نہیں کیا انہوں نے پوری زندگی. پوری دنیا کو دکھانے کے لیے ہمارے پاس شکر ہی رہ گئی ہے. حضرت بابا فرید رحمہ اللہ خود مجاہد اسلام تھے، مجاہد اسلام ہیں.
آپ کے دور میں بادشاہ تھا، اس کی بیٹی بیمار ہو گئی جی، بابا فرید رحمہ اللہ کے دور میں اس کی بادشاہ کی بیٹی بیمار ہوئی، علاج کرنے کے لیے حکیم آ رہے ہیں، طبیب آ رہے ہیں، کوئی آرام نہیں آ رہا۔ اس نے پھر اعلان کر دیا، اس نے کہا جو آئے علاج کرے، علاج نہ ہوا میری بیٹی کا اس کی گردن اتار دوں گا، اگر علاج ہو گیا جو مانگے گا وہی دوں گا، وہی دوں گا میں۔ بابا فرید رحمہ اللہ آ گئے، وہی پرانے مسکینوں والے کپڑے، آپ دربار میں داخل ہوتے ہیں، میں یار میں نے علاج کرنا ہے اس کا، مجھے دکھاؤ۔ بندے کئی خیر خواہ بنے، کود کے آئے، انہوں نے کہا بابا میں مارے جائیں گا، پیچھے ہٹ جا۔ انہوں نے کہا نہیں اب میں آیا ہوں، اب میں آ گیا ہوں۔ ہاں جی، آپ رحمہ اللہ آئے جناب، جیسے ہی جناب وہ بچی کے سامنے گئے حضرت بابا فرید رحمہ اللہ، بچی جو ہے اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ بچی کہیں خواب میں دیکھ چکی تھی، آپ نے اسے کلمہ پڑھایا تھا، اسے مسلمان کیا تھا، ہاں جی، اس نے جناب بواز بلند کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی، بالکل تندرست شفا یاب ہو گئی، جو اٹھ نہیں سکتی تھی۔ ہاں جی، آپ رحمہ اللہ باہر آئے، ان بادشاہ نے کہا ہاں کیا مانگنا ہے؟ آپ نے کہا یار اپنے محل پر صرف اذان پڑھنے دے، ایک بار اپنے محل کی چھت پہ نہ اذان پڑھنے دے۔ انہوں نے کہا، وہ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ وزیر بھاگ کے آئے، چودھری فواد جیسے دانا لوگ تھے، وہ آئے، انہوں نے کہا اذان نہ پڑھنے دینا۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کچھ ہو جائے گا۔ اس نے کہا کیا ہو جائے گا؟ اس نے کہا پہلے اتنی اذانیں پڑھتے ہیں مولوی سارے دائیں بائیں، کچھ ہوا ہے کبھی؟ اس نے کہا اتنے حکیم آئے تھے، کچھ ہوا تھا؟ انہوں نے کہا یہ ہو گیا ہے نا، یہ بابا اذان پڑھ کے کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ اس نے کہا دیکھا جائے گا جو بھی ہوگا۔ اللہ اکبر، بابا فرید رحمہ اللہ چڑھے جناب چھت پہ، وہاں جا کے آپ نے اذان پڑھی، اللہ اکبر، اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے، بادشاہ سمیت سارے وزیر مشیر اس کے گھر کے لوگ سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ بابا فرید رحمہ اللہ ایک دن بیٹھے بڑے خوش ہیں، آپ نے فرمایا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کو، آپ نے فرمایا یار خالق اور مالک کی طرف سے نا میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی ہے، مالک اس وقت بڑا ہی خوش ہے، رب اس وقت بڑا ہی خوش ہے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ جو بھی مانگے گا مالک عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ پتہ کیا مانگتے ہیں؟ ہم نے تو پوری آپ کی دینی جدوجہد، پوری تبلیغی کوشش، آپ کی پوری جہادی زندگی کو، آپ کے بیٹے میدان جہاد میں اترے ہوئے تھے بابا فرید رحمہ اللہ کے، ایک سے دو بیٹے آپ کے شہید ہوئے ہیں میدان جہاد میں، یہ شہیدوں کے ابا ہیں بابا فرید رحمہ اللہ۔ ہم نے آپ کی پوری دینی جدوجہد کو شکر کے بوری کے نیچے دبا رکھا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلنے دیتے ہم۔ آپ رحمہ اللہ، ہیں جی، حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ، انہوں نے فرمایا یار مانگ کیا مانگتا ہے اس وقت؟ رب سے جو بھی مانگے گا رب عطا فرمائے گا۔ انہوں نے کہا حضور درکار دین استقامت خواستم، انہوں نے کہا حضور دین کے جو میں کام کر رہا ہوں نا اس میں استقامت مل جائے، بس یہی چاہتا ہوں، اور کچھ نہیں چاہیے۔ میں جو دین کا کام کر رہا ہوں نا، میرا مدرسہ چل رہا ہے دہلی کا، وہ چلتا رہے، وہاں جو نظام چل رہا ہے نا وہ چلتا رہے، علماء کی جماعت جو بیٹھی پڑھا رہی ہے وہ پڑھاتی رہے، ان کا نظام کھانے پینے کا سارا چلتا رہے، حضور بس درکار دین استقامت خواستم، حضور دین کے کام میں استقامت چاہتا ہوں اور کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ہیں جی، آپ کے خانقاہ میں مدرسے میں خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کے مدرسے میں 500 علماء رہتے تھے، ان کے گھر والے وہیں رہتے تھے، ہر استاد کے گھر میں جناب پوری بھینس کا دودھ پہنچتا تھا، پوری بھینس کا دودھ پہنچتا تھا۔ بتائیں، یہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کا مدرسہ تھا، آپ کی اتنی بڑی خانقاہ تھی، جو فقیر درویش آ کے رہتے تھے آپ کے ہاں ان کا الگ انتظام تھا، 500 علماء رکھے ہوئے تھے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ نے دہلی کے اندر۔ ہیں جی، آج دہلی کے اندر مدارس اور مساجد جو ہیں وہ گرائی جا رہی ہیں، کسی کو پرواہ نہیں۔ تو ہم نے کیا کیا جی؟ پوری آپ کی دینی جدوجہد کو ایک شکر کے بوری کے پیچھے دبا دیے۔ آپ کی دو ہی باتیں مشہور ہیں جناب، ایک شکر وہاں کی، ایک جنتی دروازہ وہاں کا۔ میں نے بتایا تھا پہلے بھی آپ کو، جنتی دروازہ بھی کیسے دروازہ ہے؟ آپ رحمہ اللہ، حضرت بابا فرید رحمہ اللہ، آپ کا مدرسہ تھا وہاں پہ، آپ نے فرمایا جو یہاں سے گزرے گا ایسے جس کو میں پڑھا کے بھیجوں گا، میں وہ پھر دین کی فکر کرنے والا ہوگا، دین کے غلبے کے لیے کام کرنے والا ہوگا، وہ نظام الدین جیسا بندہ ہوگا۔ ہم نے جناب 3 دن نمازیں چھوڑ کے لائن باندھ کے وہاں پہ جناب ڈنڈے کھا کے، جوتے کھا کے، بوتلیں کھا کے جنتی دروازہ گزرے اور خود کو جنتی تسلیم کر کے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اور پوری دینی جدوجہد جو ہے، رب تبارک و تعالیٰ کس طرح توجہ موڑتا ہے بندے کی عقیدے کی طرف، ہم نے عقیدے سے پھیر دیا لوگوں کو، ہم نے عقیدے سے پھیرا لوگوں کو اور ہی باتوں میں لگا دیا ہم نے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی، آپ کی پوری دینی جدوجہد، آپ کا روزانہ 18 سبق پڑھانا، آپ کا صبح سے لے کر شام تک دینی جدوجہد کرنا، آپ کا 30 سال سے زائد عرصہ علم دین پڑھنا، سارے کا سارا 11ویں کی پلیٹ کے پیچھے چھپ گیا ہے۔ کچھ نہیں سناتے ہم لوگوں کو، کچھ نہیں بتاتے ہم لوگوں کو۔
ابھی گولڈا شریف میں عرس ہوا ہے حضرت بابو جی رحمہ اللہ کا، پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کے ایک ہی بیٹے تھے حضرت بابو جی رحمہ اللہ، آپ کا نام حضرت محی الدین تھا۔ آپ کو عرس ہوا ہے، آپ کو انجن بڑا پسند تھا، انجن پسند تھا آپ کو، ایک ریلوے والا آگ میں جلتا تھا، اس وقت آگ والا ہوتا تھا نا، یہ پیٹرول ڈیزل تو بعد میں آیا ہے، آگ پہ چلتا تھا یہ، آپ رحمہ اللہ کو وہ بڑا پسند تھا۔ اب ہوا کیا، وہاں پہ وہ پلاسٹک کا انجن اور پلاسٹک کی پٹڑی بنا کے نا پوری اس طرح جناب چل رہی ہے، مرید اور پیر سارے بیٹھے دیکھ رہے ہیں، بتائیں ہیں۔ میں نے کہا حضرت محی الدین رحمہ اللہ جو ہیں، حضرت بابو جی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو یہ انجن کیوں پسند تھا؟ آپ خود فرماتے تھے، فرمایا اس کے اندر آگ جلتی ہے، اس کے باوجود جہاں یہ خود پہنچتے نا اپنے چھکڑوں کو بھی لے جاتا ہے۔ میں امت کا رہنما، امت کا لیڈر، امت کا سردار اسی طرح ہونا چاہیے، خود اسے آگ لگتی ہے لگ جائے، پر حضور کی امت کو کسی منزل تک پہنچا کے چھوڑے۔ تم نے کیا کیا؟ تم نے وہ انجن دیکھنا شروع کر دیے ہیں۔ ان کو کس وجہ سے محبت تھی، اور تم نے کیا دیا امت کو؟ انجن چلا کے پلاسٹک والا بیٹھے دیکھ رہے ہو، تم خوش ہو رہے ہو کہ بابا جی خوش ہو رہے ہوں گے؟ وہاں پہ انجن ہی لا کے کھڑا کر دیا۔ وہ انجن اتنا مہنگا نہیں کھڑا کرنا تھا، وہ جو وہاں پیر بیٹھے تھے ان پہ انجن کے پیسے لگا کے ان کی تھوڑی سی اندر سے جھنجھوڑتے، وہ حضور کی امت کے لیے کچھ کرتے۔ آپ نے کیا کیا ہے جی؟ کیسے ہم نے ہٹایا یار پوری امت کو؟ پوری امت کو ہم عقیدے سے موڑ کے دوسری طرف لے گئے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں نا جی، لوگوں نے جناب داتا صاحب کہہ کے سواریاں بٹھائی تھی، جا کے کربلا گاہ میں شاہ روک دی ہیں۔ میں نے کہا یہی حال ہم نے کیا ہے جی، بزرگوں کی دینی جد و جہد سے ان کا منہ پھیر کے، غلبہ دین کی فکر سے منہ موڑ کے، سے کہیں پہ جناب موروں والی سرکار، کیا جی ان کا تعارف ہی موروں پر ہے، بس کیا جی مزار پہ مور ہوتے ہیں، کیا بات ہے جی؟ بچھو والی سرکار، ایک دربار ہے وہاں بچھو ہوتے ہیں، بچھو کسی کو ڈنگ نہیں مارتے۔ بزرگوں کی پوری دینی جد و جہد جو ہے، غلبہ دین کی فکر جو ہے، رات دن کی کوشش جو ہے، وہ ساری کی ساری اسی کے پیچھے چھپی، بچھوں کے چھپی پیچھے چھپی۔ خواجہ معین الدین چشتی میری رضی اللہ عنہ کون ہے جی؟ 50 من کی دیگ ہے وہاں پہ، بس اور کچھ نہیں۔ تو خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی میری رضی اللہ تعالیٰ نے آ کے جو راجاؤں دہراؤں سے، بڑے بڑے بدماشوں سے آپ نے ٹکر لی ہے، اس کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے جو آیا، آپ بیٹھے تھے ہیں جی، اناسا گھر ان کا تالاب تھا ایک، وہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے راجے نے بدماشی کی، کہا کہ اٹھ جاؤ یہاں سے، ہمارے جو ہے نا اس کے راجہ جو ہے اس کے اونٹ بیٹھیں گے یہاں پہ۔ آپ نے اچھا، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے، خواجہ معین الدین چشتی میری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھے، فرمایا اچھا بیٹھیں گے، بیٹھے رہیں گے۔ وہ اونٹ بیٹھے، اٹھنے کا نام نہیں لیتے، بیٹھ گئے وہیں پہ ہیں۔ اور دشمن کو اس طرح زیر کیا ہمارے بزرگوں نے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے جب جانے لگے نا جی، وہاں ان کا بت کھڑا تھا شادی نام کا ہے جی، آپ نے کہا بے وقوفا اکیلا کھڑا ہے، تو بھی چل یار، مجھے نہیں رہنے دیتے، تو کیوں بیٹھا ہے جی؟ آپ کا لوٹا پڑا تھا، میں منہ پٹیا نہ لوٹا بھی چوک ہیں۔ ان کا خدا جو ہے، ان کا معبود جو ہے، وہ لوٹا اٹھا کے ساتھ چل پڑا، اس طرح دکھا کے آپ نے کلمہ پڑھایا، ڈنڈے کے زور پہ پڑھایا کلمہ آپ نے، یعنی اس طرح کر کے منوایا اپنے آپ کو، ڈنڈا نہیں ہے کہ ڈنڈا مار کے کلمہ پڑھایا آپ نے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، معین الدین کا مطلب یہی تو ہے، دین کا مددگار بن کے آیا یہاں پہ یار، دین کی مدد کی آپ نے پھر یہاں آگے۔ کاش کہ ہمارے لوگ جو ہیں، جنہوں نے ہمارے پورے بزرگوں کی پوری دینی جد و جہد کو، غلبہ دین کی فکر کو پورا جناب ڈھانپ کے رکھ دیا ہے، کہیں پہ 11ویں کی پلیٹ کے پیچھے، کہیں پہ جناب چاند کرامتوں کے پیچھے، کہیں بچھوؤں کے پیچھے، کہیں موروں کے پیچھے، کہیں چوروں کے پیچھے، بس اس طرح کا حال کر دیا ہم نے۔ اپنے بزرگوں کا صحیح منہج پر ہم نے تعارف کروایا ہی نہیں ہے، ہم اپنے بزرگوں کے خود دشمن بنے ہیں، ہم ان کی رات دن کی جد و جہد کے دشمن بنے ہیں۔ اگر ہم نے آج بزرگوں کا تعارف کروایا ہوتا تو یہ لوگ جتنے بھی آج ہمارے بزرگوں کو مشرک کہہ رہے ہیں، ان کو کبھی ہمت نہ ہوتی ان کو مشرک کہنے کی۔ نہیں سمجھ پڑ رہا آپ کو؟ خالق اور مالک کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چاہتے ہیں رب تعالیٰ کے دین کو پھونکے مار کے جھوٹا کہہ دیں، اپنے منہوں کے ذریعے جھوٹا کہہ کے اسے ختم کر دیں۔ رب نے فرمایا نہ، یاب اللہ الا ان یتم نورا، اللہ نے بھی انکار کر دیا ہے۔ اللہ کہاں مانتا ہے اپنے دین کی بات کرنے سے ہیں؟ اب دیکھیں نا، بڑی بڑی سوسائٹیوں میں دین کی بات کرنے کی اجازت ہے نہیں ہے وہاں پہ،
مدرسہ بنانے کی اجازت نہیں ہے. بچے آئیں گے جی مدرسے کے رہیں گے, یہاں گند ماریں گے. مدرسے کے بچے سوسائٹی میں گند مارتے ہیں, وہاں پہ بڑے بڑے نائٹ کلب بنے ہوئے ہیں, وہاں پہ بدماشیاں ہو رہی ہیں, اس سے تو گند نہیں پڑ رہا. کہتے ہیں وہ تو ہمارے مزاج کے موافق ہے, اس سے کیا ہونا ہے, ہمیں اس سے ہمیں کچھ نہیں ہوتا. بڑی بڑی سوسائٹیوں میں جناب بکری رکھنے سے بو آتی ہے, کتا رکھنے سے ثواب ہوتا ہے. ہیں جی, باقاعدہ وہاں پہ گھوم رہے ہوتے ہیں کتے کے ساتھ, ساتھ شاپر ہوتا ہے, جہاں پہ کتا ہگتا ہے وہ شاپر میں اٹھا لیتے ہیں. پتہ ہے مزہ نہیں آ گیا. اوے یہی تم رب تعالیٰ کے دین کے نوکر بنتے, تم کتوں کے نوکر بن گئے. تم نے دین کی نوکری نہیں کی, رب تبارک و تعالیٰ نے تم پہ کتے مسلط کر دیے. یہ رب تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی دلیل ہے, تمہیں کتوں کی خدمت پہ لگا دیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. رب تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ, چاہے کافروں کو برا ہی لگے. رب فرماتا ہے میں نے عقیدہ بیان کرنا ہی کرنا ہے. یہ سبق دیا جا رہا ہے مولویوں کو, مسجد کے مولویوں کو, جو انتظامیہ کا منہ دیکھ کے دین بیان کرتے ہیں. سوسائٹی میں صدر ناراض ہو جائے گا, چیئرمین ناراض ہو جائے گا, فلانا ناراض ہو جائے گا. رب نے فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ, اور جب میں کہہ رہا ہوں کافروں کو برا ہی لگے, میں نے بیان کرنا ہی کرنا ہے. تو پھر تم کیوں اٹک گئے ہو, تم کیوں رک گئے ہو؟ وہ اس لیے چاہتے ہیں کہ ایسے سے ٹھنڈے ٹھنڈے مسائل بیان کریں جس سے نہ نیچے والوں کو اعتراض ہو, نہ اوپر والوں کو اعتراض ہو, سارے راضی رہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقائد اسلامیہ کو, رب تعالیٰ کے قرآن کو صحیح منہج پر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے.